ہیں سیرہ صحابیات، اور آج ہم پڑھیں گے، ریڈ کریں گے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اور یہ ہم پڑھنا کیوں چاہ رہے ہیں یہ والی بک؟ کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک فیمیل مسلمان کیسی ہوتی ہے، اس میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں ایک فیمیل مسلمان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین کیسی تھیں، خاص طور پر امہات المومنین کے علاوہ جو خواتین تھیں نا، صحابیات، ان کو ہم پڑھیں گے اس بک میں۔ یہ بک بھی گروپ میں شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کا ایمان کیسا تھا، وہ دین کیسے پریکٹس کر رہی تھی، اپنے اپنے گھروں میں تھی، اور جب وار زون میں جاتی تھی تب کیسے پریکٹس کر رہی تھی۔ اگر کوئی ایک فیمیل مسلمان ہے تو اس کے بلیو، اس کا ایمان، توکل باقی سب سے دنیا کی فیمیل سے ڈیفرنٹ ہے، تو پھر اس کا کریکٹر اور کوالٹیز بھی بہت ڈیفرنٹ ہوں گی نا۔ تو پھر اس بک سے ہم ہر کریکٹر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابیات کی زندگیوں سے جو ہمیں ریڈنگ میں ملتا جائے گا ہم اس کو ریڈ کرتے جائیں گے، مطلب ان کی کوالٹیز دیکھیں گے، ان کی انٹیلیجنس، وزڈم، پازیٹیو سائیکالوجی، وہ کیسے ایک دم سے اپنے بیٹے اور شوہر قربان نکلنے کے تیار ہو جاتی تھی ہر وقت۔ اور تقریباً ساری کی ساری جتنی ہم پڑھتے جائیں گے صحابیات، ان سب میں یہ ہمیں کریکٹر ملے گا کہ اتنا قربانی کا جذبہ تھا کہ اپنی اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار فوراً، اتنی ڈیرنگ اور بہادر کیسے ہو جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے جائیں گے، صرف ریڈنگ کرنی ہے، سننی ہے، اور ہم نے اس کو سوچنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کلک کر رہا ہے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مائک ان میوٹ کر کے یا پھر ٹائپ کر کے، گروپ میں بعد میں شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی۔ اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس آدھا پونا گھنٹہ صرف۔ صحابیات کی زندگیوں کو اور ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، اور اپنے اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں تھوڑا پوائنٹس اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے نا، ہمارا برین خود ہی کنیکشن بناتا جائے گا، اور آلموسٹ ہاف میں جا کے تو ہم خود بخود پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ، سب کے سب۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، سلائیڈ نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ ثنا پلیز آگے کیجیے گا، ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی۔ آپ میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے اس سلائیڈ کو تو کر لے پلیز، نہیں تو پھر ہم کرتے ہیں۔ جی میں کر لوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کریں پلیز۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق، خاندانی پس منظر۔ نام اسماء، میرے بیک گراؤنڈ میں اذان شروع ہو گئی ہے، آواز تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں ہماری طرف نہیں آ رہی۔ جی۔ نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا، اور خاوند میدان جہاد کے نام و شہر سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔
تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا کیا اے اللہ کے رسول، زہر قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے 1 اونٹنی قیمت کی عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دی تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کی رفاقت میں صور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر سے کہا اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جسے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2000 بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی کہ تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی، ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر کے دروازے پر آئے، میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پیج پر پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان اس کو ہم پورا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پیراگراف ریڈ کر لیے ہیں، اس میں ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیڈیکیشن نظر آ رہی ہے بہت کلیئر طریقے سے کہ اب کچھ نہیں مل رہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو صرف اپنے وہ کپڑوں کا بیلٹ نظر آیا، وہ جس کو ہم ازار بند کہہ رہے ہیں، کہ اسی کو یوز کر لیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریسورسفلنس ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار ہر چیز ہر جگہ پہ موجود اویلیبل نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں، تو جو چیز ہے اسی کو بہتر طریقے سے استعمال کر دیں۔ اور یہ تو پھر دین کا معاملہ تھا، تو اس کے لیے تو وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابو جہل والا جو معاملہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ لائک پرائم منسٹر آ کر فل فورس کے ساتھ آ کر پوچھنا شروع کر دے، ISI فوج جو بھی سمجھ لیں، جس کے فورس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی راز بتا دیں یا ہمیں اس قسم میں اس کا جواب دیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ صرف زبان سے اس طرح کے کوئی الفاظ ادا کیے ہیں جس سے کوئی بھی سیکرٹ پتہ چل جاتا ہے، نہ ہی باڈی لینگویج سے، نہ ہی اپنا جو کام اور کمپوز ان کا ایکسپلوژن تھا اس کو تھوڑا چھوڑا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کیونکہ کچھ بھی بتا نہیں رہے، کوئی سراغ نہیں ملا، تو ابو جہل نے بہت اتنے غصے سے تھپڑ مارا کہ ان کے جو ایئر رنگ تھی وہ گر گئی۔ لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائی نہیں۔ اگر کچھ بھی باڈی لینگویج میں ان کی
یا ان کی گھبراہٹ یا کچھ بھی وہ اپنی ظاہر کرتی نا، تو انہیں کچھ نہ کچھ سراغ مل جانا تھا، اور زیادہ وہ فورس یوز کرتے راز گلوانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق کہاں گئے ہیں. تو کام اور جو ہمارا ہونا ہوتا ہے وہ ہائی اسٹیک سچویشن، اس طرح کی سچویشن پتہ چلتا ہے. کیونکہ نارملی جب ہم عام طور پہ اس طرح کی سچویشن پہ جیسے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ یا گھر میں، تب تو ہم کام رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر اسٹریس نہیں ہے. اس طرح کے جب اسٹریس میں ہمارا کام اور کمپوز رہنا ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی میں ہم کام اور کمپوز ہیں یا نہیں. تو یہ ہمیں مل گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. اب نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے؟ جی پلیز انم کریں. عمدہ ذہانت. امام احمد ابن جنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5,000 یا 6,000 درہم اپنے ساتھ لے لیے. فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے اور وہ نابینا تھے. ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریز رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے. پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان آپ ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. کہا وہ اتنا مال آگے کریں تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں. اسلام کے ساتھ وابستگی. سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین پہ فخر تھا. وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں. ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کے آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک دوسری روایت میں ہے کچھ اس طرح ہے، ابو قریب محمد بن علا سے روایت ہے. آگے کریں. سنا ایک سلائڈ آگے کر دے، وہ پیراگراف پڑھ کے پھر اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کچھ اس طرح ہے کہ ابو قریب محمد بن علا سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ابو اسامہ نے حشام سے اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ فرماتی ہیں میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. میری والدہ مشرکہ تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کے آئی ہے، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ سے ملو. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحائف قبول کر لیے. اے اسماء واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام، اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا ہے. پیچھے چلتے ہیں سنا. وزڈم ٹو ہینڈل تھنگز. پہلے ہم نے ان کے دادا جان کا واقعہ دیکھا نا کہ جب ہجرت پہ چلے گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ساری چیزیں بھی ساتھ لے گئے تو ان کے دادا جان پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا بنے گا. تو اب اس سچویشن میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے آتی تو ہم نے کہنا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ فلاں ہو گئے.
ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رہ گیا. اگر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہی نہیں تو پھر یہ روک کیوں رہے ہیں؟ تو فوراً سے ہم نے زبانی جہاد یا پھر ہاتھ سے جہاد شروع کر دینا تھا. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی وزڈم چیک کریں یہاں پہ کہ اپنے انہوں سچویشن کے مطابق اپنے دادا جان کے مطابق کیسے ہینڈل کیا ہے کہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے نا. تو ان کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ کچھ پتھر رکھ دیے کہ یہ مال ہمارے پاس موجود ہے, آپ پریشان نہیں ہوں. اور وہ بالکل پریشانی سے دور ہو گئے پھر. اور جو بہت دفعہ نا چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں اس طرح کی تھوڑی سی وزڈم کے ساتھ سنبھال ٹھیک کی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو معاملہ پیش آیا ہے. تو آگے کریں سنا 2 سلائڈ کہ ان کی والدہ ملنے آئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھی. تو ہم سب اپنی ماؤں سے پیار کرتے ہیں نا, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ڈو وی لو دین مور دین آور مدرس لائک ہر؟ تو کیا ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی ماؤں سے بھی زیادہ اپنے دین کو پیار کرتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے اسلام کو پریفر کیا نا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ میں ان سے ملوں یا اس میں سلوک کروں یا نہ کروں, کیونکہ انہیں اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے دین سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. ہمیں کتنی محبت ہے کہ اپنے دین کی خاطر ایسا کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں؟ عائشہ, ثنا آپ بھی کوئی پوائنٹ شیئر کریں, اور گل جو آپ نے ریڈ کیا ان سے آپ کو کیا لرن کرنے کو ملا وہ بھی کائنڈلی شیئر کریں. ابھی صرف عائشہ ہی بولی جا رہی ہیں. جی باقی سارے بولیں, باقی نہیں ہوا نا تو آہستہ آہستہ وہ کنیکشن بنائیں گے. خود وہ ایگزیکٹلی, کرنے چل بٹ رہا آئی تھا. تھنک ثنا آپ بول سکتے ہیں, مطلب مائک اوپن کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں, ٹائپ کر دیں گے. نہیں کہہ سکتی, چلیں کوئی بات نہیں. اور انم یا گل یا اور کون ہے؟ مہرین تو کر سکتی ہیں. مہرین آپ کائنڈلی شیئر کریں نا, آپ تو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھی. میرے ذہن میں جو پوائنٹ آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جیسے حضرت اسماء کا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ سچویشن کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہیں. لائک ان کو ٹریننگ تو نہیں دی تھی نا کسی نے کہ اچھا فلاں ٹائم پہ یہ بولنا ہے یا فلاں ٹائم پہ یہ بولنا ہے آپ نے, یا انہوں نے فتویٰ تو نہیں لیا تھا کہ میں دادا جان کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہوں. لائک مطلب ایگزیکٹلی, یہاں پہ ایک اور ایگزیکٹلی جب ابو جہل والا واقعہ ہوتا ہے تب بھی ہمارے مائنڈ میں ایک چیز جو کلک کرتی ہے, جو میرے مائنڈ میں اسپیشلی کلک کرتی ہے, کہ کیا وہ قسم جھوٹی تھی جو انہوں نے اٹھائی؟ یس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. ہے نا, تو میرے آتا ہے نا. ہاں لیکن وہاں پہ دیکھیے قسم جھوٹی نہیں بھی بنتی. اب اس کے لیے کیا ایسے پوائنٹ ہم جو مطلب اگر کوئی کوشچن کرے تو ہم دے سکتے ہیں آنسر, وہ یہ کہ ایگزیکٹلی ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, نہیں پتا تھا نا. تو جھوٹ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ قسم سے مجھے نہیں پتا میرے بابا جان کہاں جا رہے. تو یا اٹس فائن بیکاز فیئر تھی, اب دونوں طرف ون ون سچویشن تھی. جو چیز میں اس پہ کہوں گی نا وہ یہ ہے کہ جو اسلام یا جو مطلب اسلام کی ٹیچنگز ہمیں بتائی جاتی ہیں نا وہ اسلام سے زیادہ اسلامی ہوتی ہیں. لائک ہمیں اتنا زیادہ اس کی ایکسٹریمزم میں لے جاتے ہیں نا کہ یار نہیں آپ تو کچھ, آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. بٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے نا آپ نے اسمارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت اسماء کی سیرت سے وہ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ مطلب ایک خاتون کے پاس کتنا وزڈم. اب کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں, تو وہ تو نہیں وزڈم شو کریں گی نا, وہ تو نہیں اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی سی پالیٹکس یا تھوڑے سے ٹیکٹک اس طرح سے یوز کریں گی. تو یہ وزڈم ہی ہے جو ان کے پاس تھا, جو آئی تھنک حضرت ابوبکر کی تربیت کا نتیجہ تھا. ایگزیکٹلی. یہ ام نام سے جو ہیں, یہ کون ہے عائشہ؟ ام حبیبہ ہیں شاید. انم بھی کچھ لکھ رہی ہوں کہ دادا والے واقعے کے حضرت دماغی سچویشن ہینڈلنگ اور جلدی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ایوری اسپیکٹ, یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. انم کہہ رہی ہیں ہم حاضر دماغی اور سچویشن کو ہینڈل کرنا, ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ کیا تھا ایموشنل انٹیلیجنس ہونا. جی ایموشنل انٹیلیجنس بھی اور وزڈم بھی. اور ماں والے واقعہ
ہم نے کچھ لفظ لکھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دین از سپیریئر دین پیرنٹس. بالکل دین از سپیریئر دین پیرنٹس. اور یہ ماں والا واقعہ ہوا ہے جو ہم پڑھا ہے اپنے والدہ کے لیے جو انہوں نے ہولڈ پہ رکھا تھا انہوں نے کہ پہلے میں پوچھ لوں. تو اس سے ہمیں پریکٹیکل اگزامپل نظر آ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی والد اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس تسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے کہ واقعی ہی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ محبوب تھے اپنی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ. اچھا عائشہ عائشہ مجھے یہ پوچھنا تھا. میں جی انم بولیں. اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ جیسے یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے نا کہ دین کے نام پہ جو ہمارے پیرنٹس ہمیں بلیک میل کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے بچوں کو جو بلیک میل کرتے ہیں اپنے سے چھوٹوں کو, تو وہ بھی غلط ہے. کہ نہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے. ہم پیرنٹس کے بلیک میلنگ میں آ کے یا کسی کو بلیک میل کر کے بھی اس غلط کو صحیح نہیں کر سکتے. نہیں انم, اس کو تھوڑی کائنڈلی ایکسپلین کریں گی کیونکہ میں نہیں گیٹ کر پائی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی, کس طرح کی بلیک میلنگ کا آپ کہہ رہی ہیں. مطلب جیسے وہ تو ایک صرف مثال تھی نا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر انہیں گھر کے اندر بھی نہیں آنے دیا. اور اگر فرض کریں کہ ہم اس جگہ پہ ہوتے تو ہمارے ماں باپ, اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے, مثلا ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں نا کہ ماں باپ کا رتبہ نہیں پتا, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, ہماری بات نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایکس وائی زیڈ. آج ہم لوگ اس طریقے کی سچویشن سے گزرتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ فرقے جو ہیں سر اٹھا کے پھر رہے ہیں, تو اس میں ہم اس چیز سے گزرتے ہیں کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بلیک میلنگ چل رہی ہوتی ہے. تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دین میرے لیے پہلے ہے. اگر ماں باپ غلط ہیں تو وہ غلط ہیں, ان سے بے شک ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی, لیکن ہم ان کی باتوں میں آ کے غلط راہ پہ نہیں جا سکتے یا چپ نہیں رہ سکتے ایسے. اچھا سنا نے کوشچن کیا ہے, تھوڑا ٹف ہے سنا میرے لیے تو, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو ریلیٹ کر پاؤں. ہاں, ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھیں, پہلی بات کہ جب اسلام آیا تھا, نارملی بات ہے جب کوئی نئے انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے پرانے رشتے سے اس کی اٹیچمنٹ تو ختم نہیں ہو سکتی نا, یا خاص طور پہ پیرنٹس کے ساتھ جو اس کی لگا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت اپنے پیرنٹس کو ہولڈ پہ رکھنا, دیٹس مطلب آج اگر مجھے کوئی کہہ دینا یار ابو کو 5 منٹ ویٹ کروانا, دیٹس ناٹ پاسبل فار می. یار بابا کیسے ویٹ کر سکتے ہیں, میں یہ کہوں گی. تو انہوں نے اس وقت اپنی والدہ کو ہولڈ پہ رکھا, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیا ان فرنٹ آف اللہ, اور پھر انہوں نے جو ہے فتوے کا انتظار کیا. اور یقین مانے اس وقت کافی ٹائم لگا ہوگا فتویٰ آنے میں. نارملی سی بات ہے کہ اس وقت کوئی اتنی جلدی تو پیغام جاتا نہیں تھا اور اتنی جلدی جواب آتا نہیں تھا. تو آئی تھنک سو اٹس مطلب وہ خود بھی خود سکون سے تو نہیں بیٹھی ہوں گی. ظاہر بات ہے والدہ انتظار کر رہی ہو, اوپر سے پیغام بھی آپ نے بھیجا ہوا ہے, پیغام کیا آتا ہے اس کی بھی ٹینشن ہو سکتا ہے نہ انٹر ہونے دیں. اس وقت وہ سچویشن بھی تھی, اور یہ بھی سچویشن ہے کہ والدہ انتظار کر رہی ہیں, ملنے کا بھی دل کر رہا ہے. تو اس ساری چیزوں کے اندر انہوں نے نئی چیز یعنی دین کو, جو کہ بالکل نیا نیا ان کے اندر داخل ہوا تھا, اس کو زیادہ اہمیت دی. دیٹس بگ ڈیل. آئی تھنک سو میں اتنا ایکسپلین کر سکتی تھی. صرف آپ یہ پوائنٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ اپنی ایموشنز کے پیچھے نہیں چل پڑی, کہ انہیں اپنی ماں سے محبت تھی لیکن اس محبت میں انہوں نے اسلام کو Exactly. اور اپنے ویلیوز کے پیچھے نہیں چھوڑ دیا. جی مہرین چلی گئی, انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا. انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم نہ ہو. اچھا عائشہ, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹائمنگ ہم 6 to 7 نہیں کر سکتے, کیونکہ عمر بھائی بھی اذان کی وجہ سے وہ لیو کر کے گئے کیونکہ ان کے نماز کا ٹائم ہو گیا. جی ہم کر سکتے ہیں, تو آگے ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں ٹائمنگ ہم چینج کر سکتے ہیں بعد میں. سر آگے ہاں کر دیں پلیز. آگے کون لیڈ کرنا چاہے گا؟ میں کر لوں. جی پلیز. آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے. آپ نے اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دل جمعی سے عمل پیرا ہوئی. آپ کی عظمت کے کیا کہنے, آپ کی سربلندی کو سلام. ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں, تھوڑا اوپر کر دیں, اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے
دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی۔ یہی حکم ہے، جو اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقویٰ روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک تھی۔ پہلے بچے کی والدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھی۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے نو مولود بچے کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ہاں جی، عبداللہ ہی لفظ۔ صبر کرنے والی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خاوند سخت مزاج تھا۔ جب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس صورتحال کی اپنے بابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصہ بعد سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت بہتر ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل کی بڑی غنی تھی۔ دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف الطبقہ اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنے اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاق کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لیں اور شاہ سواری میں مہارت پیدا کر لیں۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگے تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل تھوڑا اوپر کریں گے۔ اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دل اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی. انوکھی بہادری. اچھا یہ بعد میں پڑھتے ہیں، میرے خیال میں نیچے پوائنٹس پہلے ڈسکس کر لیں. اچھا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا یہ بہت مزے کا ہے. کوئی ڈسکس کرنا چاہے گا اس پر؟ مہرین. جی میں کر لوں سیما آپ؟ ہاں کریں کریں، کیوں نہیں. یہ ہم نے ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پرفیکٹ لائف سٹائل نہیں تھا، ان کے ہسبینڈ بھی پرفیکٹ نہیں تھے، وہ سخت مزاج تھے، لیکن وہ صبر کرتی رہی کیونکہ وہ بھی اشرم و بشرم میں سے تھے نا. تو مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تمام تکلیفوں سے ایکسیپشن مل گئی ہے، ہم ایگزامپٹ ہو گئے. حالانکہ ان کی دین سے کتنی محبت ہے، ایمان کا کیا لیول تھا اگر ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں. تکلیفیں، پریشانیاں، محرومیاں تو آنی ہی آنی. Being moment doesn't mean any acceptance from pain. اور کتنی اچھی وہ نصیحت کرتی تھی کہ دوسروں کو خرچ کرنے کے لیے کہتی تھی. کون کون دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کہہ رہی ہوں کہ بچہ اپنے صحیح چیز کر دینی ہے اور کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا. اس میں ایک چیز مسنگ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کرتی ہیں. شکایت نہیں مطلب ایک چھوٹا سا مشورہ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. جی پلیز کریں. اچھا اس میں ایک واقعہ ہے جو یہ تو سب نے ہم نے پڑھی لی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے، تو ظاہری بات ہے ایک لڑکی کب تک کی سخت مزاج مرد کو برداشت کر سکتے. ایک مطلب نارملی دیکھیں نا کہ وہ بھی ہیومنس تھے، ہم بھی ہیومنس تھے. ایک ہمارے میں جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ ہم صحابیات کا ذکر پڑھے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں اور وہ تو کیا چیز تھے اور ہم تو ان تک، اگر ہم ان تک یا ان کی چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا کہ آپ ان کو فالو کرو. انسان بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا نا کہ ہم ان کو فالو کر سکیں. تو صحابیات بھی وہی ہیں، ہمارا بھی کام ان کو فالو کرنا ہے، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں یہ ہے کہ ہمیں ہمت چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو الگ چیز تھی، ایسا نہیں کہ کچھ بھی. تو بینگ اے نارمل پرسن اگر ان کو کنسیڈر کیا جائے تو کیا ہے کہ ان کو بھی ظاہری بات ہے برا لگتا تھا ان کے سخت مزاج ہونا. آف کورس ہر لڑکی ایک پرفیکٹ ہسبینڈ چاہتی ہے اور ایک ہر کوئی جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ ایک پرفیکٹ وائف چاہتا ہے، لیکن ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ کیا کیا، جب تھوڑی پریشان ہوئی تو اپنے والد صاحب کے پاس گئی، جو کہ ان کے والد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس گئی، آرام سے بتایا کہ بابا جان میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، مجھ پہ سختی کرتے ہیں، تلخ لہجے سے بات کرتے ہیں. تو اچھا مار پیٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا، سختی کا آیا ہے. اب سختی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ وہ مار پیٹی ہو. سخت لہجہ ہونا، بات نہ کرنا، اکھڑے رہنا، یہ بھی چیزیں سختی میں ہی آتی ہیں. تو نبی اب سننے والی جو بات ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا صبر سے کام لو. اچھا یہاں پہ جو چیزیں دو سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، یہ کہ ہم سسرال میں لڑکیاں جب چلی جاتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو تو کوئی بات ہی نہیں بتانی. کچھ تو بہت ہی چگلی کرتی ہے نا، خیر وہ تو گھر کا سکون ہی برباد کر دیتی ہیں. سوری ٹو سے اگر کوئی شادی شدہ ہے یہاں پہ تو لیکن کچھ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پین ہی فیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ بتاتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہمیں لرننگ پوائنٹ ملتا ہے نا، ایک یہ کہ پیرنٹنگ آف صحابہ یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق کا آنسر تھا، اور سیکنڈ کہ لائف سٹائل آپ کیسا ہو. مطلب آپ لڑکیاں پین فیل کر رہی ہو، ٹھیک ہے برداشت کرو، بٹ برداشت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حق کے معاملے میں بولنا ہی چھوڑ. انہوں نے برداشت کیا، دیکھیں اتنا برداشت کیا کہ ایک مطلب اپنے بیٹے کو بھی جنم دیا، پھر اس کی پرورش بھی کی، اور ان کا بیٹا بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنا سب دیکھ رہا تھا کہ آخر اس نے علیحدگی کروا دی. دیکھیں نا، بولا ہے نا حضرت زبیر نے واضح بولا تھا کہ اگر تم کمرے میں انٹر ہوئے تو میں طلاق دے دوں گی. اس نے کہا دے دیں، ٹھیک ہے، اس نے کروا دی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کتنی سفر کر رہی ہے. سو یہ چیز ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں جو ہمیں کبھی مس نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اب سخت تھے تو ہم صحابہ کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں. نہیں حضرت زبیر رضی، بس ان کی نیچر تھی، ٹھیک تھا.
اور کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رکھی ہیں کہ ہم لرن کر سکے اس سے. ظاہر بات ہے ہر لڑکی کے لائف میں ایک پرفیکٹ ہسبینڈ نہیں آ سکتا, اور ہر لڑکے کی لائف میں ایک پرفیکٹ وائف نہیں آ سکتی, تو دونوں کے لیے جو نا لرننگ پوائنٹ ہے. اب جو تیسرا لرننگ پوائنٹ اس میں سے نکلتا ہے کہ دونوں نے, حضرت زبیر نے بھی اور حضرت اسما نے بھی, کیسے اپنے بیٹے کو ریز کیا. انہوں نے اپنی جو آپس کی تلخیاں تھی اس کو بچے کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا, انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچے اپنے جو رسپانسبلٹیز تھی بچے کی طرف بخوبی نبھائی. ٹھیک ہے. اب حضرت اسما نے ان کو کیا سخاوت کا درس دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر نے کیا کیا, ان کو گھوڑ سواری سکھائی, ان کو جنگوں میں جانا سکھایا, جو کہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت کام تھا. تو یہ چیزیں بھی دیکھیں, ہم ہر چیز کو نا نگلیکٹ کر دیتے ہیں. بہت سی پوائنٹس ہوں گے جو ابھی میں نے نگلیکٹ کیے ہوں گے, جو آپ نے ہو سکتا ہے نوٹ کیا ہو. بہت سے پوائنٹ ایسے ہوں گے جو میں نے نوٹ کیے لیکن آپ لوگوں نے نہ کیا. تو جن پوائنٹس نوٹ کیے ہیں میرے علاوہ, وہ والے کائنڈلی شیئر کریں. یہ کیا کوئی بول ہی نہیں رہا, میں نے کچھ زیادہ ہی برا بول دیا. نہیں سماو, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, ہم سب سوچ میں پڑ گئے ہیں اور ہم اسی پوائنٹ پہ غور و فکر کر رہے ہیں. اچھا اچھا چلیں پھر غور و ٹھیک فکر ہے. کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ پوائنٹ ایڈ کرتے رہیں گے. اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سنا پلیز آگے کر دیں. اور جس پوائنٹ کو ہم سوچ لیں گے, جس کو ڈسکس کر لیں گے, وہ ہماری مائنڈ میں زیادہ دیر تک رہے گا. اور اگر ہمیں آگے ضرورت پڑے گی جب سچویشنز میں, تو ہمارا مائنڈ خود ہی ریمائنڈر دے دے گا کہ یہ ہم نے اس طرح سے اس جگہ پہ یہ سیکھا ہاں تھا. ایک اور چیز میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, گرلس اور بوائز جو بھی اس میٹنگ میں ہیں, ایک چیز جو ہے نا وہ بولتے ہوئے نہ جھجکیں کہ میرے پوائنٹ کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ آئے گا. یار اگینسٹ آئے گا تو اچھی بات ہے نا, نالج بڑھے گا, کام تو نہیں ہوگا نا. سو کیپ گوئنگ, مطلب پوائنٹ ریز کرتے رہیں. ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. اگر غلط ہوا تو اصلاح ہو جائے گی. غلط پوائنٹ کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے رہیں گے, کسی کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے. دوسرا, اگینسٹ آتا بھی ہے تو آپ کو ایک اور پوائنٹ مل جائے گا کہ اس چیز کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھا جا سکتا تھا. سو مطلب اپنے پوائنٹس لے کے نا بیٹھے نہ رہیں یار میں کیسے بولوں, ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ چیز نا مائنڈ سے نکال دیں. ہم سب لرنرز ہیں, بے شک ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, لیکن ہم لرنرز ہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل سماغ, یہاں پہ کوئی بھی اسکالر یا ٹیچر نہیں بیٹھا ہوا. ہم سب خود سے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحابیات کو سیکھنے کی, ان کے کریکٹرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنا یہ پیچھے والی سلائڈ پہ جائیے گا, وہاں پہ اس کا ٹائٹل اور ایک لائن تھی. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نا آج کل کی جو میرجز ہیں یا آج کل کی جو ریلیشن شپس ہیں یا ریلیشن شپ تک پہنچنے کے لیے جو پیرنٹنگ ہے, اس کی گرومنگ ہے, ایک بچے کی جوانی اور جوانی سے لے کے اس کی پھر میرج تک کی جو ذمہ داری یا کفالت جو پیرنٹس کے ذمہ ہوتی ہے, تو کمپلیکسٹیز اس زمانے میں بھی تھیں, آج بھی ہیں. تھوڑی سی الگ نوعیت کی تھیں, آج الگ نوعیت کی ہیں, جس کا فقدان بہت کلیئر ہے. لائک میں خود ایک پیرنٹ ہوں, آپ بات تو صحیح کر رہی ہیں, لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جو ان میرڈ ہے نا, ان کو میں وہ باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا وقت بچ جائے. جن فضول چیزوں میں ہم نے ریلیشن شپس کو مینج کرنے میں ٹائم لگا دیا. ہم نے سیرہ صحابیہ کو جانتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی اس کو زندہ نہیں کیا. اچھا, اس میں جو ہرڈلز آئے, اگر پتہ ہے اور کوشش بھی کی ہے, تو جو ناکامی ہوئی جس وجہ سے ہوئی, تو وہ ایک لرننگ پوائنٹ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بن جانا چاہیے تھا. وہ ڈیلیور نہیں کیا, وقت کے فقدان کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. لائک ایک تو صحیح بات ہے کہ پلیٹ فارمز ہی نہیں ہوتے تھے, اور اب پلیٹ فارمز ہیں تو پھر وہ میں بھی جب کسی سیشن میں ہوتی ہوں تو میں بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے بولتی ہوں
کہ آئی نیور نو کہ سامنے والے کا مائنڈ سیٹ کس حد تک جو ہے وہ میری بات سمجھ پائے گا، یا ایز اے ینگسٹر مجھے اس کو بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن اب اتنا زیادہ جو ہے نا فتنہ اتنا زیادہ اسٹرانگلی ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے، فتنے کہ ہم کو واقعی اب چپ نہیں رہنا چاہیے. اویئرنیس ایسی ہونی چاہیے کہ مطلب سیشنز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. گھر کے اندر موجود پیرنٹ یا غیر موجود پیرنٹ، مطلب غائبانہ پیرنٹ بھی ہو، تو بچوں کو نا دن کی پل پل کی جو چیزیں ہیں اس کی گائیڈنس ملتی رہنی چاہیے. بائی بچہ آئی ڈونٹ مین ینگسٹرز، میں بچہ ان کو ہی کہہ رہی ہوں جو ابھی پیوبرٹی پہ نہیں آئے ہیں. یہ باتیں ان کو سمجھانے والی ہیں. اور تب تفاصیر جب میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو مجھے کافی لوگ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ بے حرمتی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے سامنے. جو ہے قرآن آپ تفسیر پوری کھول کے رکھ دیتی ہیں اور اسماء الحسنیٰ کی ایکٹیویٹیز کراتی ہیں تو اللہ کے نام کی ایکٹیویٹی شیٹ رکھی ہوئی ہے. مطلب مجھے نا جو ظاہر ہے اپنے سے اوپر کے زیادہ تر جو ہے وہ درس نظامی کے فارغ التحصیل لوگوں کے اور جو ہمارے ٹیچر اسکالرز ہیں ماشاء اللہ جن سے ہم نے خود پڑھا ہے، تو انہی کی طرف سے ہی آتے ہیں نا ہمیں آبجیکشنز. یہ جو ورڈ ہے ہمارا بے حرمتی، اس مطلب بے حرمتی کے چکر میں پوری قوم ہی پیچھے رہ گئی ہے. اگر بے حرمتی مسئلہ ہے نا تو پہلے سکھا دو حرمت کیسے کرتے ہیں. حرمت جو ہے وہ اللہ کے نام کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، پھر بڑوں کی تکریم چلو آ جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے کسی لیول پہ سکھاؤ نا پہلے، پھر رکھو اسماء الحسنیٰ سامنے. جب پتہ ہے 99 نام یاد کرنے سے یا سمجھ لینے سے، اس کا فہم پیدا کر لینے سے جو جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، تو اس کا جنت کا راستہ کھل جانے کا مطلب سمجھو نا. جب آپ 99 نام کی جو بتیاں اپنے دماغ میں جلا لو گے تو وہ خصوصیات آپ میں خود پیدا ہو جانے لگ جائیں گی. تو جب یہ چیز ہم 7-8 ایئرس کو پڑھا رہے ہوتے نا، میں ہوم اسکولنگ کرتی ہوں، تو مجھے اس طرح کے مطلب ملتے ہیں پرابلمس آس پاس کے لوگوں سے، بزرگوں سے اور اپنے ہی خود کے ٹیچر سے. تو مجھے دل چاہتا ہے کہ یار نہیں، مجھے نہیں رکنا چاہیے، مجھے نہیں سننے چاہیے ایسے جو فضول باتیں. اور میں حرمت سکھا دوں گی، بتا دوں گی یہ پیپر ہے آپ کے پاس جو اس پہ الحق لکھا ہے، اللہ کا نام ہے، اور آپ نے اس کو عزت کے ساتھ رکھ کے اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے. تو when I see you youngsters teaching each other and discussing on these points, I feel so relaxed. Seriously بہت مجھے نا لگتا ہے کہ like it's a clear spark کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے بیٹر پیرنٹس آپ لوگوں میں سے نکل آئیں گے. اسٹل آپ لوگ بھی پرفیکٹ ظاہر نہیں ہو سکتے ہو. سیرہ صحابیات پڑھ کر بھی آپ لوگ جو ہم پرابلم سہ گئے نا، وہ چیز آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. ہم یا تو اس پرابلم کو بالکل ہی بند کوزے میں بند کر کے سائڈ میں پھینک دیں، کیا ان کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. تو ان کو کرنے دیں، ان کو زندہ صحابیات کی جو لائف ہے اپنے اندر زندہ کرنے دیں، اور ہم فالو کرتے ہیں ان کو. سو یس مجھے لگتا ہے کہ اپنی کہانیاں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اپنے ایکسپیرینسز میں سے صرف وہ باتیں بتائیں کہ جو آپ اپنے ینگسٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ سائیکل میں چل رہے ہیں، ان کو سائیکل سے نکالیں اور ان کو وہ راستہ دکھائیں جو کتاب پڑھ کے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کانفیڈنس دیں. تو بھائی میں آپ سب کو کانفیڈنس دیتی ہوں کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اسی کو زندہ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آس پاس کے جو ریلیشن چل رہے ہیں ان سے ایگزامپل لینے کی. جو یہ ٹرمینالوجیز چڑھ پڑی ہے نا کہ ٹاکسک اور نارسسسٹ اور فلانا ڈھماکا، یہ جتنے بھی ہم ٹرمینالوجیز ایز اے ریڈر پڑھتے آ رہے ہیں 5-6 سالوں سے، وہ ساری اگر آپ تھوڑا سا اس کو مرر کی دوسری سائڈ سے دیکھیں تو آپ کو انہی سیراز میں مل جائیں گی، اور ان کے سلوشن بھی بہترین قسم کے مل جائیں گے. تو یس، نو ٹائم ٹو ویسٹ، گو آن ود دیٹ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آس پاس کی ایگزامپل ہی لینی چاہیے. ہمارے پاس بیسٹ ماڈل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ان کے جو فرسٹ فالو تھے صحابیات موجود ہیں، صحابی موجود ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، ان سے گائیڈنس لینی چاہیے. ان کو پڑھتے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو ہم سیکھیں گے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اصل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا بیٹا، تو یہ جو پکچر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل اف یو آر ٹو بی میریڈ لائک آفٹر 3 ایئرس 4 ایئرس، تو جو آپ نے صحابیہ پڑھی ہوگی نا، یا آپ میں سے کوئی جو صحابی پڑھتے ہیں جو بچے لڑکے ہیں،
تو وہ صحابی پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں پکچر ایک ایز اے ہیرو اگر وہ جنریٹ ہو جاتی ہے، جو کہ بڑا مشکل ہے آج کل کے میڈیا کے دور میں ہوتے ہوئے. اگر آپ لوگ اس دور میں بھی اتنے سارے فتنوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی اگر کتاب اٹھا کے ڈسکس کر رہے ہو نا، تو آئی سیلیوٹ یو گائز، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو مطلب اگر 24 گھنٹے آپ چلا رہے ہو، کسی نہ کسی چیپٹر کو اٹھا کے پڑھ رہے ہو، ایک پیراگراف بھی پڑھتے ہو، تو یو آر سیوڈ فرام سو مینی ڈرٹی تھنگس، رائٹ. تو وہ جو آپ کا دماغ میں کلیئر پکچر بن رہی ہے نا صحابیہ کو لے کے، تو کہیں نہ کہیں آپ ایز اے اسپاؤز اس کو ایکٹ آؤٹ کر ہی لیں گے. تو مطلب چانسز ہیں نا اس کے. تو جسٹ اسپیڈ اٹ اپ. مطلب اور بھی جو اگر آپ کسی اور لفظ میں پڑے ہوئے ہو، کوئی بیڈ کمپنی ہے، کوئی غلط جگہ جاتے ہو، یا جہاں پڑھتے ہو وہ غلط جگہ ہے، یا کریئر کے لیے پرابلم میں آئے ہو، یا کسی ایسی انگیجمنٹ میں پھنس گئے جو کرنا نہیں چاہ رہے ہو، یا آپ میں تو ایز اے مینٹور بہت ساری گروپس میں ہوں نا، تو لٹرلی مجھے یقین نہیں آتا ہے، وہ بچے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ان 12,000 میں سے ہوں گے. سیریسلی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو ان کی باتیں سن کے، اور ان کے جو ہے مزید پھر وہ جو کولیبریٹیو آئیڈیاز بنا رہے ہوتے ہیں بزنس کو لے کے، ایک دوسرے کا سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یار اس کو بڑھاؤ اور چھوڑ دو آس پاس کے لوگوں سے ایگزامپل لینا. اور یا پھر آپ نے مجھے میسج کیا نا کہ آپ اپنا بتائیں ایکسپیرینس، چھوڑے یار کچھ نہیں. ہم لوگ بیڈ ایگزامپل ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. آپ پڑھنے سے اس کو زندہ کرو. جسٹ لیٹ دی ادر جنریشن ڈائی. جی بہت مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. جزاک اللہ خیر. تو 7 سلائڈز آ گئی ہیں صرف، تو ان کو ریڈ کر کے ہم کر لیں. انوکھی بہادر میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی میم یہیں سے پڑھے نا کر دینا تو آپ پلیز. جی اسما اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر لگیں، وہ ایک بہادر. اور اوپر کیجیے گا پلیز. سنا 3rd سلائڈ پہ لے جائیں اب. وہ ایک بہادر اور جواں مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی. پیدر پہ گزرنے لگے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑا بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا. جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مردان مسند اقتدار پر براجماع ہو، اس نے عراق کے گھر حجاز کے ساتھ اس بات پر کیا کہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت ضرورت فرمان اس پر چڑھائی کی جائے. کم پہنچا اور وہاں ابو قبیس گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے. ٹرن کیجیے گا پلیز. حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا. جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا. سیدنا عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پندہ و نصاح اور رہنمائی حاصل کر سکیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں،
معاشرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنی دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدنا اسما رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا بکری کو جب ذبح کر دیا جائے تو پھر اس سے کیا، اس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بیٹا جاؤ اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اے میری والدہ سیدہ اسما اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر ایک منٹ پلیز، سوری وہ میرے ابو بلا رہے تھے نا، اس لیے میں انہیں بتا رہی تھی کہ میں لیکچر لے رہی ہوں، معذرت چاہوں گی۔ اے میری والدہ سیدہ اسما اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہو بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا۔ اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے، وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم آگے پڑھنا یا پھر بس؟ ہاں جی بس یہ لاسٹ والا پیراگراف ہے، اس کو پڑھنا ہے جی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک شہر کی گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر وہاں سے رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے، غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اے ابو حبیب میں تجھے اس مقابلہ علیہ سے روکا تھا، میں نے تجھے اس مقابلہ علیہ سے روکا تھا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا، اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو تحت دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر پورے جوش و جذبے سے کہا جو اس کو کہہ دو کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے گھسیٹ کر تیرے پاس لے آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑفوں کرتے اور اتراتے ہوئے چلا سیدہ اسما کے پاس پہنچ کر کہنے لگا دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سیدہ اسما نے رضی اللہ عنہ نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو، ہاں مجھے اپنے ذات النطاقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، اس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر ام حبیبہ۔ جی یہاں پہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی تھی، یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی، اور آخری والے جو پیراگراف ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کر کے بھیج رہی ہیں کہ ڈرو نہیں موت سے۔ تو کوئی ماں کیسے اپنے بیٹے کو ایسے بھیج سکتی ہے جب تک اسے آخرت پر ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت نہ ہو، اور حقیقت میں وہ اسلام کی پریکٹس کر رہی ہو، عمل لا رہی ہو، پھر ایسے جملے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کلیئر کٹ اب جانی ہے اس معاملے میں جس سچویشن میں بھیج رہی تھی وہ۔
لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کر کے اپنے ان کے جو جملے انہوں نے بولا اور بھیجا ہے. اور اس کے بعد جب خلیفہ نے بلوایا تو اب ان کے پاس سپورٹ کوئی نہیں تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، نہ ان کے والد ہیں نہ ان کا بیٹا ہے، اور شوہر سے طلاق ہو چکی ہے. کوئی جو میں پیرنٹ سپورٹ ہی نظر آ رہی، لیکن پھر بھی وہ اتنی پاور تھی کہ انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کے پاس نہیں آنا. تو وہ نہیں گئی، تو اس نے دھمکی بھیجی کہ بالوں سے گھسیٹ کر لے آؤں گا. تو پھر بھی وہ ڈری نہیں اس دھمکی سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس سے مجھے منگوانا ہے منگوا لیں. تو اگر ایسے ہم دیکھیں کہ باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، اور شوہر سے طلاق ہو گئی ہے، تو انہیں تو پھر ہمارے اصولوں کے مطابق بیچارہ پن کا پریکٹس کرنی چاہیے تھی کہ اب میں بیچاری ہوگی، میرا کچھ نہیں رہ گیا، اب بس مجھے جس طرف بہا کے لے جانا ہے لے جاؤ. لیکن پھر بھی ان کی سیلف اسٹیم دیکھیں، ان کی امپاورمنٹ دیکھیں، اور ان کی وہ پھر سپورٹ کہاں سے لے رہی تھی. ان کی ساری سپورٹ اور ساری کی ساری سیلف اسٹیم اللہ تعالیٰ پر بیس کر رہی تھی. جب ہم اللہ تعالیٰ کو سینٹر بناتے ہیں اپنی ذات میں، تو باقی ہر چیز اپنی صحیح جگہ پہ آ جاتی ہے. پھر وہ جو بظاہر میں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی امپاورمنٹ نہیں رہ گی ان کے پاس، یا کوئی سپورٹ نہیں رہ گئی، سنبھالنے والا نہیں رہ گیا، بیچاری رہ گئی ہیں، تو ایسا سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہی پوائنٹ ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو سینٹر بنایا تو کیسی امپاورمنٹ آ گئی ان میں، کیسی سپورٹ آ گئی ہے، کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور وہ خلیفہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں بیٹے کی شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ والی. تو ہماری زندگی پوری کی پوری 360 ڈگری چینج آ جائے. باقی آپ میں سے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے تو پلیز کریں. لگتا ہے ہم سب گہری سوچ میں چلے گئے ہیں. سنا آگے سلائڈ کر دیں. بس باقی وہ کوئک ریویوز ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی جو ٹائپ کر کے اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پلیز وہ بھی کر دیں. اور نیکسٹ سیشن کی ٹائمنگ اگر چینج کرنی ہو تو پلیز آپ گروپ میں بتا دیجیے گا، ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس ٹائم کو. یہ سنا یہ سلائڈ نا کاپی ہو گئی تھی، اس کے بعد والی جو سلائڈز ہیں نا وہ پیچھے والا ریویو ہی ہے، بس صرف سمری ہے ان کے اندر، باقی کمپلیٹ ہے. یہاں پہ پہلے ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھی، ان کا ایمان کا لیول دیکھا، پھر انہوں نے آخرہ کو کیسے دنیا پہ چوز کیا. نیکسٹ سلائڈ کرتے جائیں سنا. اب ہم خود سے نہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی بہادری کا لیول، ان کو کام اینڈ کمپوزر. کیا ہم اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشن آئے تو ہم سیم ایسے ایکٹ کریں گے؟ کین وی تھنک آور سیلف ٹو ڈو دا سیم؟ کیسے انہوں نے اپنی والدہ کی محبت خود سیکنڈ پہ رکھا اور دین اسلام کو پہلے رکھا تھا. نیکسٹ کریں سنا. اور ان کی انٹیلیجنس اور حکمت تھی، صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح طرح سے سچویشن ہینڈل کرنا اپنے دادا جان والی. اور ہم نے کتنی دفعہ اپنے آپ کو اس طرح سے جو سچویشن سامنے آئی تو اس طرح سے مظاہرہ کیا تھا. نیکسٹ کر دیں سنا. انہیں کوئی پرفیکٹ کا ہسبینڈ نہیں ملے تھے، ان کی مدر بھی آئیڈل نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کیسے اسلام پریکٹس کر لیا، اور وہ بھی پیک لیول کا. اور لاسٹ پوائنٹ تک اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد خلیفہ کے سامنے وہ کیسے ڈٹ گئی تھی، امپاورڈ اور سپورٹڈ. کہاں سے سپورٹ آ رہی تھی انہیں، اور اپنے بیٹا قربان اپنے ہاتھوں سے اپنے لفظوں سے کیا نا کہ جاؤ بیٹا ابھی ڈرو نہیں. نیکسٹ کریں سنا پلیز. اور تھنکنگ سوچتے رہیں. جو سوچیں گے وہ زیادہ ہمارے سیلس کھلیں گے اور ہمارے ذہن میں رہے گا، ہماری عادات میں ہم انسپائر ہو کے خود بخود ہی چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کریں. وتھ لاس آف لو ٹو ہر، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے نہا کے لیے. اینڈ لاسٹ جزاکم اللہ خیر آپ سب کے ٹائم کا. اور آج ہم نے بیٹھ کے یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو پڑھ سکے، ڈسکس کر سکے. اس کے لیے جی پلیز رابعہ قاضی، گل اشمل، سماب مہرین، ابرار احمد، ثنا اینڈ ام حبیبہ.
پلیز اگر آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اس کے بعد ہم دعا پڑھ کے سیشن کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا عائشہ، میری طرف تو اذان ہو رہی ہے، میں تو نہیں بول پاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، سماب آپ ٹائپ کر دیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مہرین، کہ ہمارا پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم ریڈ کریں اور اٹھ جائیں، یا سن لیں اور بس اٹھ جائیں۔ اس کو سوچتے اس کو اپلائی کرنا بھی ہمارا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے، اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اور پھر شیئر کریں، اپنے پوائنٹس کو امپلیمنٹ بھی کریں اور شیئر کریں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مہرین، کہ کس صحابیہ کو پڑھا اور اس سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمارے اندر کیا چینج آیا۔ اور سماپ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ یاد کرنا چاہتی ہوں کہ ایک صحابیہ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے، ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا جب ہم بک کو پڑھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اٹس اے کائنڈ آف موٹیویشن آلسو دا پوائنٹ ٹو بی ورڈ اباؤٹ آور لائف اینڈ آخرہ، اور یہ موٹیویشن ملی ہے اور ہم تھوڑا سا ورڈ بھی ہو گئے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں اور آخرہ کے بارے میں، اور تسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے۔ چلیں جی ثنا، یہ چیٹ کاپی کر لیجیے گا پلیز، تو پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ There is a lesson with practical example as a بیٹی، as a ماں، as a wife۔ انم شفیع کہہ رہی ہیں جی بالکل پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں مل گئی ہے کہ کیسے انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھا دیا۔ ایز اے بیٹی کیسے انہوں نے کیا، ایز اے ماں کیسے کیا، اور ایز اے وائف کیسے۔ جزاک خیر۔